بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شہید کربلا از افادات حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ریکارڈنگ نمبر 4، صفحہ نمبر 33۔ اہل حق اور باطل میں فرق۔ یہاں یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ مسلم بن عقیل کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور نہ صرف اپنی موت بلکہ اپنے پورے خاندان اہل بیت کی موت اور اس کے ساتھ ایک صحیح اسلامی مقصد کی ناکامی دیکھ رہے ہیں، اور جس شخص کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہونے والا ہے وہ اس طرح ان کے قابو میں ہے کہ بیٹھے بیٹھے اسے ختم کر سکتے ہیں، مگر اہل حق اور خصوصاً اہل بیت اطہار کا جو جوہر شرافت اور تقاضا اتباع سنت دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس وقت بھی ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ یہی اہل حق کی علامت ہے۔ وہ اپنی ہر حرکت و سکون اور ہر قدم پر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہمارا یہ قدم صحیح ہے یا نہیں، اور اگر کتاب و سنت سے بے اقتضاء شرافت سے ان کی اجازت نظر نہیں آتی تو اپنا سب کچھ قربان کرنے اور مقصد کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شریک تو اسی بیماری میں 3 روز کے بعد انتقال کر گئے۔ اب جس شخص کو ابن زیاد نے 3000 روپے دے کر مسلم بن عقیل کے پیچھے لگایا تھا، وہ مسلم بن اوسجہ کے پاس برابر آمد و رفت رکھتا تھا۔ بالآخر ایک روز مسلم بن اوسجہ نے اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیا۔ اس نے جا کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کی اور 3000 درہم ان کو دے دیے۔ اب روزانہ ان کے پاس آنے جانے لگا، اور اس راستہ مسلم بن عقیل کی ہر نقل و حرکت اور تمام راز ابن زیاد کے پاس پہنچنے لگے۔ ہانی بن عروہ کی گرفتاری۔ اب جب ابن زیاد پوری طرح راز فاش ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہانی بن عروہ نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے تو اس کو ہانی کی فکر ہوئی۔ لوگوں سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بہت دنوں سے ہانی بن عروہ ہم سے نہیں ملے۔ لوگوں نے بیماری کا عذر بتایا، مگر اس کو تو گھر کے بھیدی نے سب کچھ بتا رکھا تھا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مرض سے اچھے ہو چکے ہیں، گھر کے دروازہ پر پہرا کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ لوگ جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ہمارے پاس آئیں۔ یہ لوگ ہانی کے پاس پہنچے، حالات کی نزاکت بتلا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ ہانی نے اپنے آپ کو مجبور پایا اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے سوار ہو گئے۔ جب قصر عمارت کے قریب پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ آج میرے لیے خیر نہیں۔ آنے والوں میں ان کے عزیز حسان بن اسما بھی تھے۔ ان سے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں خطرہ ہے۔ حسان نے جواب دیا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں تو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ حسان ان واقعات سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ لوگ ہانی کو ساتھ لیے ہوئے قصر عمارت میں داخل ہوئے تو ابن زیاد نے قاضی کوفہ شریح سے کہا کہ ایک خائن کو خود اس کے پاؤں نے یہاں تک پہنچا دیا۔ جب قریب آئے تو ابن زیاد نے شعر پڑھا، ارید حیاتہ و یرید قتلی، یعنی میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کے درپے ہے۔ ہانی نے کہا یہ کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے کہا کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم ان سازشوں سے بے خبر ہیں جو امیر المومنین کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں؟ آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے اور اس کے واسطے اسلحہ اور رضاکار جمع کر رہے ہیں۔ ہانی نے انکار کیا اور گفتگو طویل ہوئی تو ابن زیاد نے اس اپنے جاسوس کو سامنے کر دیا جس کے ذریعے خبریں پہنچتی تھیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک دفعہ تو ہانی ششدر رہ گئے، مگر پھر سنبھل کر بولے۔ ہانی کی شرافت اپنے مہمان کو سپرد کرنے سے انکار۔ میری بات سنیے اور اس کو سچ مانیے، میں واللہ آپ سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ بخدا نہ میں نے مسلم بن عقیل کو بلایا، نہ مجھے ان کے معاملہ کی کوئی خبر تھی۔ اچانک ان کو اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھا اور مجھ سے میرے گھر میں مہمان ہونے کے لیے کہا۔ مجھے ان کی بات رد کرنے سے حیا مانے ہوئی اور اس کی وجہ سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں۔ میں نے مجبور ہو کر اپنے گھر میں داخل کیا اور مہمان بنا لیا۔
اگر اب آپ مجھ پر اطمینان کریں تو میں اپنے گھر جاؤں اور ان کو اپنے گھر سے نکال دوں اور آپ کے پاس آ جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا خدا کی قسم آپ مجھ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک مسلم بن عقیل کو میرے سپرد نہ کر دیں۔ ہانی نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے مہمان کو تمہارے سپرد کر دوں اور تم اسے قتل کر دو۔ حاضر مجلس مسلم بن عمر باہلی نے ابن زیاد سے کہا مجھے اجازت دیجیے میں انہیں سمجھاتا ہوں۔ علیحدہ لے گئے اور کہا کہ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو، مسلم کو ان کے سپرد کر دو، یہ لوگ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے نمٹ لیں گے، قتل نہ کریں گے اور نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے، اس معاملہ میں نہ آپ کی کوئی رسوائی ہے نہ عار۔ ہانی نے کہا اس سے زیادہ کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے مہمان کو اس کے دشمن کے حوالہ کر دوں؟ بخدا اگر کوئی میرا مددگار بھی نہ ہوتا اور میں تنہا ہوتا جب بھی اپنے مہمان کو اپنی زندگی میں اس کے سپرد نہ کرتا۔ ہانی ابن عروہ پر تشدد مار پیٹ۔ جب ہانی کی پختگی دیکھی تو ابن زیاد اور اس کے مصاحب خاص مہران نے ہانی کے ہاں پکڑ کر ان کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اب بھی تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہانی نے کہا میرا قتل کر دینا تیرے لیے آسان نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے قصر عمارت کو تلواریں گھیر لیں گی۔ اس پر ابن زیاد اور برافوختہ ہوا اور مار پیٹ شدید کر دی۔ اسما بن خارجہ جو ہانی کو گھر سے بلا کر لائے تھے اور ان کو اطمینان دلایا تھا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، وہ اس وقت کھڑے ہوئے اور سختی سے ابن زیاد کو کہا اے غدار، تو نے ہمیں ایک شخص کو لانے کے لیے کہا، جب ہم اسے لے آئے تو تو نے ان کا یہ حال کر دیا۔ اس پر ابن زیاد نے ہاتھ روکا۔ ہانی کی حمایت میں ابن زیاد کے خلاف ہنگامہ۔ ادھر شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے۔ جب یہ خبر عمر بن حجاج کو پہنچی تو وہ قبیلہ مزجج کے بہت سے نوجوانوں کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کیا۔ اب تو ابن زیاد کو فکر پڑ گئی۔ قاضی شرح کو کہا کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو بتلائیں کہ ہانی بن عروہ صحیح سالم ہیں، قتل نہیں کیے گئے، میں خود ان کو دیکھ کر آیا ہوں، اور شرح کے ساتھ ایک اپنا آدمی بطور جاسوس لگا دیا کہ وہ ابن زیاد کے کہنے کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ قاضی شرح کا یہ قول سن کر عمر بن حجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ اب اطمینان ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ ہانی بن عروہ کے متعلق شہادت کی خبر اور اس کے خلاف قبیلہ مزجج کے ہنگامہ اور ان کے زیاد کے قصر کے محاصرہ کی اطلاع جب مسلم بن عقیل کو ملی تو وہ بھی مقابلہ کے لیے تیار ہو کر نکلے، اور جن 18,000 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو جمع کیا۔ 4,000 آدمی جمع ہو گئے اور جمع ہوتے جا رہے تھے کہ یہ لشکر ابن زیاد کی قصر عمارت کی طرف بڑھا تو ابن زیاد نے قصر کے دروازوں کو مقفل کر دیا۔ مسلم اور ان کے ساتھیوں نے قصر کا محاصرہ کر لیا۔ مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جو ابن زیاد کے مقابلہ پر آئے تھے۔ شام تک اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ ابن زیاد کے ساتھ قصر عمارت میں صرف 30 سپاہی اور کچھ خاندان کے سادات تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں میں سے چند ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا اثر و رسوخ ان قبائل پر تھا جو مسلم بن عقیل کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور ان کو کہا تم باہر جا کر اپنے اپنے حلقہ اثر کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے روکو۔ مال و حکومت کا لالچ دلا کر یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر جس طرح بھی ممکن ہو ان کو مسلم سے جدا کر دو۔ ادھر سادات و شیعہ کو حکم دیا کہ تم لوگ قصر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس کی بغاوت سے روکو اور اسی خوف و طمع کے ذریعے ان کو محاصرہ سے واپس جانے کی تلقین کرو۔ محاصرہ کرنے والوں کا فرار اور مسلم بن عقیل کی بے حسی۔ جب لوگوں نے اپنے سادات اور شیعہ کی زبانی یہ باتیں سنی تو متفرق ہونا شروع ہو گئے کہ عورتیں اپنے بیٹوں بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگیں، یہاں تک کہ مسجد میں ابن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔
یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بھی یہاں سے واپس ابواب کندہ کی طرف چلے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ رہا۔ مسلم بن عقیل تنہا کوفہ کے گلی کوچوں میں سراسیمہ پھرتے تھے کہ اب کہاں جائیں۔ بالآخر کندہ کی عورت طوعا کے گھر پہنچے۔ ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامہ میں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم نے اس سے پانی مانگا، پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا کہ آپ پانی پی چکے، اب اپنے گھر جائیے۔ مسلم خاموش رہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی کہا اور مسلم خاموش رہے۔ تو پھر اس نے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ کو دروازہ پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ اپنے گھر جائیے۔ اس وقت مسلم نے مجبور ہو کر کہا، اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ خاندان، کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ مسلم بن عقیل ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا۔ عورت کو رحم آ گیا اور مسلم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور شام کا کھانا پیش کیا۔ مسلم نے نہ کھایا۔ اسی عرصہ میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے۔ دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر جاتی ہیں۔ بات پوچھی تو عورت نے اپنے لڑکے سے بھی چھپایا۔ اس نے اصرار کیا تو اس شرط پر بتلا دیا کہ کسی سے اظہار نہ کرے۔ اس طرف ابن زیاد نے جب دیکھا کہ لوگوں کا شور و شغب قصر کے گرد نہیں ہے تو اپنے سپاہی کو بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے۔ اس نے آ کر بیان کیا کہ میدان صاف ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس وقت ابن زیاد اپنے قصر سے اتر کر مسجد میں آیا اور منبر کے گرد اپنے خواص کو بٹھلایا اور اعلان کرایا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ مسجد بھر گئی تو ابن زیاد نے یہ خطبہ دیا، ابن عقیل بے وقوف جاہل نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا۔ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں ابن عقیل کو پائیں گے ہمارا ذمہ اس سے بری ہے، اور جو کوئی ان کو ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو انعام ملے گا۔ اور اپنے پولیس کے افسر حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازوں پر پہرا لگاؤ، کوئی باہر نہ جا سکے، اور پھر سب گھروں کی تلاشی لو۔ اس تلاشی کے درمیان جب اس عورت کے لڑکے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے تو اس نے خود مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو اس کا پتہ بتلایا۔ اس نے اپنے باپ محمد بن اشعث کو اور اس نے ابن زیاد کو اس کی اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں 70 سپاہیوں کو ایک دستہ ان کے گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔